بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ ایک دفعہ دو پہ لگ چکی ہے، لیکن اس پہ تفصیل میں جانے سے پہلے جو ایک ایم پی ایس کا جمعہ بازار اس لحاظ سے کہ آپ آج کل کی خبریں دیکھیں گے کہ چاہے ہماری مرکزی حکومت ہے عمران خان صاحب کی یا صوبائی حکومت ہے بزدار صاحب کی، محمود خان کی، وہ ایم پی ایس کو دھڑا دھڑ ملاقات کے لیے ان کے دروازے کھل چکے ہیں، اور وہ ایک جو ہے جتھے کے جتھے ایم پی ایس کے آ رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی اور یہ بات حتمی ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے الیکٹڈ لوگ ہیں ایم پی اوز ایم این ایز، چاہے وہ سندھ کے اندر ہیں، چاہے وہ کے پی کے اندر ہیں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہیں، وہ آدھے یا اس سے کچھ تھوڑے کم یا اس سے تھوڑے زیادہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے ہیں، اور ان کے بات سننے والے ہیں یا ان کے اشارہ آبرو کے منتظر ہیں کہ وہ کوئی ان کی طرف سے کوئی اشارہ آئے اور وہ اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں۔ اب یہاں تک تو بات یہ ہے کہ جو اب بزدار صاحب جو ہے ترقیاتی کام کرا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بارے میں ایک بات حتمی ہے کہ وہ کوئی تو کہتا ہے اپنا تھوکا چاٹنا، یعنی کبھی کبھی، اور یہ کم ہی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ جو ہے اپنے ہر تھوکے کو چاٹے۔ عمران خان صاحب جو ہیں بالکل ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو بیچارگی ان پہ ہے کہ جتنی تھوکیں ان کو اپنی چاٹنی پڑ رہی ہیں یا چاٹ چکے ہیں، یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی داستان رقم ہوئی ہے۔ اب انہوں نے یہی فرماتے تھے کہ جب خاقان عباسی صاحب کے وقت میں ترقیاتی فنڈز دیے گئے تو میرا خیال ہے کیا دشنام ترازی انہوں نے کی، لیکن وہی اب کرنا پڑ رہا ہے، چلو اس کو چھوڑیں۔ جو میرے انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کا ایک خاص رول ہوتا ہے اور جس کے بارے میں پہلے دن سے سلیکٹرز، امپائر، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، پھر جو چیز چھپ چکی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ایک کمال بے نیازی سمجھیں کہ جب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر فرماتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پتہ نہیں وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں، شاید وہ اگلا اللہ عمل بتا رہے ہیں، کیونکہ بڑے لوگوں کی، اونچے لوگوں کی باتیں اونچی ہوتی ہیں، ان کو سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ کس پیرائے میں کہیں میں اس میں جائے بغیر بہرحال ان کا جو عمل دخل ہے وہ بالکل روز روشاں کی طرح یہاں ہے۔ اب اس کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سر پر ہیں، اور وہ اب جو سنا تھا کہ فروری میں کرانے کی کوشش کی جائے گی، اب لگتا یہ ہے کہ مارچ کے اندر وہ الیکشن ہو جائیں گے۔ اب اس الیکشن کی تیاری ہے کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز کے جتھے جو ہے ان کو مل رہے ہیں تاکہ ایم این ایز کوئی اپنے ایم پی ایس کو قابو کریں، اور ایم پی ایس کو بھی جو ان کو ایک تعلق جو ہے ان سے بحال کیا جائے اور ان کو ٹھٹولا جائے، کھنگالا جائے کہ کہیں کوئی ناراضگی تو نہیں ہے۔ جو دلچسپ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی صورتحال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی مستعد ہوتی ہے، اور ہر ضلع لیول پہ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ہمارے آئی ایس آئی کے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے، وہ ایم پی ایز ایم این اے سے ان ٹچ ہے، ان کو بتاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں کام ہو رہا ہے، فلاں ووٹنگ ہو رہی ہے، اور کئی لوگوں کو وہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں کہ اس جگہ ووٹ ڈالیں، اس جگہ ووٹ نہ ڈالیں، یا آپ کو فلاں میٹنگ ارینج ہو گئی ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ، تو آپ آئیں اور میٹنگ کریں۔ اس دفعہ جو ہے میری اطلاع کے مطابق ایم پی ایس کو آئی ایس آئی کے لوگ کانٹیکٹ نہیں کر رہے، ان کو جو لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ڈی سی، اور ڈی سی صاحب کانٹیکٹ کریں تو اس سے تاثر یہ پھیلا ہوا ہے کہ یہ شاید جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو سینٹ کے الیکشن ہے ان میں وہ بالکل نیوٹرل کا رول ادا کرنے کے چکر میں ہے۔ اس تاثر سے اس سے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید یہ فیصلہ ان کے اپنے ناتواں کندھوں پہ آ پڑا ہے، اور یہ ذمہ داری ان کو خود سے سر انجام دینی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ان کو ڈی سی صاحب ملنے جا رہے ہیں اور ان کے پاس جا کے ان کو فرما رہے ہیں کہ جی آپ کی چیف منسٹر صاحب سے یا وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ سیٹ ہے اور آپ پلیز جا کے ان کو ملیں۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے اکثریت کو ڈی سی بھیج رہے ہیں علاقے کے، اور ڈی سیوں کے تبادلے اور ہر طرح کی پکڑ دھکڑ شروع ہے، اور مختلف کانٹیسٹ کے اندر جو ہے ان کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں۔ اب وہ ڈی سی صاحبان جو ہیں وہ ان کو بھیج رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ترقیاتی پیکج آپ بنا کے دیں تاکہ ہم وہ آپ کے ساتھ بھیج دیں ضلع کے اندر سے، اور بزدار صاحب کے ساتھ آپ ملیں اور وہ اس کی قبولیت ہو۔ اور لب لباب یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ ہو۔ اب پنجاب کے اندر جو سیٹس ہیں جنرل
ٹیکنوکریٹس کو نکال کے 7 سیٹس ہیں. 7 میں سے حقی سچی 3 مسلم لیگ کی ہیں اور 3 ہی تقریباً تحریک انصاف کی اور اتحادیوں کی ہے. اور ایک سیٹ جو ہے وہ جو 7ویں تقریباً 60-70% مسلم لیگ کی اکثریت ہے. اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ جس میں سے پیپلز پارٹی اور کچھ لوگ اور مل گئے اور کچھ آزاد ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹلٹ کر جائے یا تحریک انصاف کی طرف یا مسلم نون کی طرف. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا کاف لیگ کو بھی ایک سیٹ کا حصہ دیتے ہیں یا نہیں تحریک انصاف کے. اور اب پچھلی دفعہ جیسے کے پی میں ان کی 1 یا 2 سیٹ سے وہ محروم ہو گئے تھے، اس دفعہ بھی پتہ چلے گا کہ آیا وہ کسی 1 یا 2 سیٹ سے محروم تو نہیں ہو جاتے. کہ عمران خان صاحب کی جو گھبراہٹ ہے اور جو ان کا خوف ہے وہ ان کے چہرے سے یہاں ہے، اور اس لیے وہ آل فال فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ خرید رہا ہے. اور میں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں سنا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اوپن بیلٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے بندوں کو خاص قسم کی ہدایت نہ دے دے یا ان کو کھلا نہ چھوڑ دے اور وہ اپنے طور پہ فیصلہ جو تحریک انصاف کے خلاف نہ کریں. تو یہ صورتحال ہے کہ اب جو بھی 1-1.5 مہینے میں جب الیکشنز ہوں گے تو اس میں کیا رزلٹ نکلتے ہیں. مسلم نون کی بھی مجھے حیرت ہے کہ وہ بھی ایک بالکل ہی جس کو کہنا چاہیے کہ اس کے اندر مجھے چستی نظر نہیں آ رہی. اس موقع پہ ان کو بھی اپنے ایم پی ایس سنبھالنے ہیں کہ ان کے ایم پی ایس کے اوپر جو ہے یہ لمبے جو ہاتھ ہوتے ہیں اقتدار کے، وہ ان کی گردنوں تک پہنچ رہے ہیں یا ان کو دبوچنے کے چکر میں ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا ہے. اب آ جائے سپریم کورٹ کے اوپر. ہم سپریم کورٹ نے 2 دن پہلے فیصلہ کیا. احمد عمر شیخ صاحب جو ہیں ایک ہمارے پاکستانی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ امریکن شہری بھی ہیں. ایک صحافی ڈینیل پرل جو ہے وہ آج سے کوئی 14-15 سال پہلے وہ مرڈر ہو گیا، اور اس مرڈر کیس میں ان کو نیچے کی کورٹ میں سزا ہو گئی. خیر 15 سال یا 18 سال سے کیس چل رہا ہے. چلتے چلتے سندھ ہائی کورٹ میں یہ میرے خیال پچھلے سال کیس آیا تو سندھ ہائی کورٹ نے ان کو معاف کر دیا. قطع نظر اس کے کہ احمد عمر شیخ اس وقت تک بیچارے جو نوخیز نوجوان تھے اور اب تقریباً جس کو کہنے اپنی 40s پہ پہنچ چکے ہیں، مڈل ایج پہنچ چکے ہیں، 17-18 سال جیل میں رہ چکے ہیں. تو شور و غوغا پیدا ہو گیا اور فوراً ہی امریکہ بہادر جس نے ہمارے عدالتی نظام کو جس کو کہنا چاہیے کہ غریب کی جورو سمجھ کے اپنی بھابھی بنایا ہوا ہے، انہیں شور کیا. ہم فوراً سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ کے بڑا زبردست آنریبل جو ہے ایک بینچ بیٹھا ہے مشیر عالم صاحب کا اور 3 ججز کا. تو اس میں عمر شیخ صاحب کو سپریم کورٹ نے فوراً رہا کرنے کا حکم دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ڈیسیژن پہ بھی جب انہیں رہا کیا گیا تو ان کو رہا نہیں کیا گیا، ان کو پھر سے نظر بند کر دیا گیا. یہ ہماری عدالتوں کا مذاق ہماری حکومتوں نے، ویسے تو یہاں پہ ایک عجیب نظام قائم ہے، چلتا رہتا ہے اور عدالتیں اپنا مذاق اڑواتی بھی ہیں، اڑتا بھی رہتا ہے، لیکن یہ امریکہ کی کہنے پہ اڑایا گیا. لیکن مجھے اس سے اتنی غرض نہیں ہے کہ جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں اس لیول پر تو چلو ہم کئی دفعہ بےزتی کروا چکے ہیں، جوتے کھا چکے ہیں، لیکن سپریم کورٹ لیول پہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پرسوں جناب امریکی وزیر خارجہ کا شاہد قریشی کو فون آیا اور کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کریں، ہم چلاتے ہیں اس پہ کیس. اور سپریم کورٹ کی انہوں نے بڑی تصدیق کی اور وہاں مختلف طریقے سے، بلکہ ڈینیل پر کے والدین نے تو کہا کہ یہ تو بالکل ایک ہوکس ہے، ایک ایبسرڈ ہے، یہ ایک ٹریویسٹی آف جسٹس ہے. ہر طرح کے انہوں نے الفاظ یوز کیے. اب وہ تو جو کرنا تھا کر گیا، لیکن ہمارے ساتھ مخمص میں پڑ گئے کہ سندھ ہائی کورٹ نے اور فیڈرل سے کورٹ نے سارے چلے گئے جی ریویو پٹیشن میں، اور ان کی بالکل ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. کسی میں یہ جرت نہیں بتانے کی کہ جیسی ہماری کورٹس ہیں، آیا ہماری کورٹس نے کہ یہ تصدیق ہونی ہے؟ کیا ہماری کورٹس وہی رہ گئی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بلیک لاج ڈکشنری کے اوپر سزا دے دیں لیکن ابھی کسی چیز کو وہ جو اس کی حفاظت نہ کر سکیں؟ جرت ہو اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر نوٹس نہ لیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو بتائیں کہ نہیں کہ آپ کس کھاتے میں سن رہے ہو. کیا ہمارے ہاں پہ آئین نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں اس کی لمیٹیشن، ہم جانتے ہیں کیا کچھ آئین کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک طرف یہ ہو گیا. اب اس میں احمد عمر شیخ ہو یا اس سے پہلے حافظ سعید صاحب ہو، ہماری عدالتوں کے خلاف کچھ نہیں ملتا، لیکن مصر ہے کہ ان کو سزا دی جائے کیونکہ امریکہ بہادر چاہتا ہے. ہمارے اوپر ایف اے ٹی ایف نہ کر دیا جائے. ایف اے ٹی ایف تو پتہ نہیں انہوں نے جب کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وجوہات کیا ہیں، وہ کہہ دیں گے آپ نے کر دیا کہ آپ کو بلیک لسٹ کرنا ہے یا گرے میں رکھنا ہے یا آپ کو معاف کرنا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح کا مذاق مانتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ نے اپنا مذاق خود اڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مثلاً یہ جو تھا فلور کا شکار تھا 12 بسٹرڈ کا،
جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ ختم ہونے والی بریڈ ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لیا اور فیصلے کے بعد اس کی ریویو پٹیشن آ گئی جی کہ کیونکہ یہ اربوں کو ناگوار گزرا. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا شکار پاکستان کے اندر بین کر دو کیونکہ یہ بریڈ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور چونکہ یہ ایک مائگریشن کرتا ہے برڈ اور یہ آج کل کے موسم میں آتا ہے پھر یہ واپس چلا جاتا ہے، تو چنانچہ یہ لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ جب پاکستان میں جاتا ہے اور یہ مارنا شروع کر دیا اور واپس نہیں گیا تو یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا. ایک گنتی کے برڈز رہ گئے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک انتہائی تکلیف دہ فیصلہ کیا اور صاف پتہ چلتا تھا اور فرما دیا. اور کون ہیڈ کر رہے تھے؟ ساکم نثار صاحب. میں کہتا ہوں یقین میرے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ آپ ان عربوں کی چھوٹی چھوٹی جو ریاستوں کے بادشاہ ہیں ان کے کہنے پہ، ان شیخوں کے کہنے پہ، اور ان سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، ان کے کہنے پہ آپ نے اپنی عدالتوں کا مذاق اڑایا. اور سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن کر کے اور فرمایا کہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے قانون کی انٹرپریٹیشن ہے، لیجسلیشن نہیں ہے. بھائی سپریم کورٹ کو تو ہم نے آئین کو آڑے ہاتھوں لیتے دیکھا ہے. سپریم کورٹ کتنی دفعہ آئین کے بارے میں دخل دے چکی ہے. آپ لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا قانون ہے جو کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہوتا ہے، آپ نے اس کا مذاق اڑایا. اس سے پہلے جواد احمد خواجہ صاحب مائٹی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، انہوں نے آرٹیکل 251 اردو کے اوپر جو کہ 73 کے آئین میں کہا گیا کہ اس کو لیٹرنٹ اسپرٹ میں 15 سال کے اندر اندر جس دن آئین نافذ ہوتا ہے انگریزی پوری کو دیس نکالا دے کے اردو کی پوری کو نافذ کرنا ہے. اور ساتھ حکم دیا متعلقہ اداروں کو کہ 3 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کو آ کر رپورٹ دیں. اتفاق ہے وہ 2 مہینے کے لیے چیف جسٹس بنے تھے، وہ ریٹائر ہو گئے حکم دے کے اور فیصلہ سنا کے. سپریم کورٹ کو اپنے اس فیصلے کی کوئی آج تک عزت نہیں رکھنی تھی، نہ پوچھا کہ 3 مہینے میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ نے رپورٹ دینی ہے، کیوں رپورٹ نہیں دی گئی. اس طرح کہ میں کوٹ کروں تو بے شمار فیصلے ہیں. لیکن حافظ سعید صاحب کے بارے میں، احمد عمر شیخ صاحب کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جس کے اندر انڈیا، امریکہ، کیونکہ جب آپ ان کو سزا دیتے ہیں ان کے ہاتھ بڑھ جاتے ہیں. ہم نے حشر کیا کر دیا ہے؟ یہ کام جو ہے، یہ سودا جو ہے، ہمیں سپریم کورٹ کی جو کچھ بھی ہے اس کی عزت سپریم کورٹ کو خود بچانی ہے. پہلے تھوڑا مساق ہوا ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب نے پولیس کو دھمکا دھمکو کے اور ایگزیکٹو کو استعمال کر کے کورٹ آرڈر کے خلاف اپنے بہنوئی کو پلاٹ جو ہے چھڑوا کے دیا. پھر اس کے بعد کھوکر پیلس کے اوپر کورٹ کا سٹے موجود ہے، آپ نے اسے دھجی اڑا دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دن کو کیا، جھوٹ بولا ہم نے رات کو اور اتوار کے دن تاکہ عدالتیں بند ہو. میں کل بھی کہہ چکا ہوں، مجھے اس سے کوئی نہیں کہ عمران خان نے کیا کیا. عمران خان صاحب تو جو ہیں وہ یہ کہ عدالت کے سامنے جب ہر 2 کیسز ہائی کورٹ میں گئے تو ان لوگوں کو سزا کے لیے کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں لگائی گئی. آج امریکہ جو بات کر رہا ہے یہ پوری قوم کی تضحیق کر رہا ہے. اور اگر احمد عمر شیخ کے بارے میں سپریم کورٹ کو مجبور کیا گیا جیسا کہ ہم عدالتوں کو مجبور کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر نظام کا کھلواڑ جو عرصے سے جاری اس طریقے سے کیا گیا، تو میں یقین سے بتاتا ہوں کہ یہ عدالتیں جن کی ساکھ ہمارے ہاں بہت کم رہ گئی ہے، کیونکہ جب یہ نواز شریف کو گاڈ فادر اور کیا کیا اپنے غصے نکالتے رہے اور مور اوور کر کے یہ لوگوں کے اوپر فیصلے دیتے رہے، اس کیفیت کے اندر سپریم کورٹ جو ہے اگر اس کے اندر اسے تھوڑی سی نرمی دکھائی اور امریکیوں کے زرو میں آ کے پاکستانی قوم کی توہین کروائی. عمران خان کہتا ہے میں نے عزت کروانی. عزت تو اب کیا کروائیں؟ ہم تو رول گئے ہیں، ہر طریقے سے رول گئے ہیں. ہم تو ٹکے ٹوکری ہوتے جا رہے ہیں. کوئی اوقات نہیں تھی. پوری ریاست پاکستان جو ہے وہ بالکل ہلی ہوئی ہے اس وقت. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ آج سپریم کورٹ کی ساکھ جو ہے دو پہ ہے، اور اس کو بچانا جو ہے سپریم کورٹ کی اپنی ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ.